ایک تو پیشنٹ سلیکشن کرائٹیریا ہو گیا اور دوسرا سر سلیکشن آف دا ڈائریکٹرس آفٹر بایومیٹری. آپ ہاں اس کی پریفرنس آپ کی بایومیٹری میں جو اب کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اور جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ وی ایم فار زیرو ایز نیئر ٹو زیرو ایز پاسبل اور لٹل ان مائنس سائڈ in premium lenses. In monofocal you can go for 0.50 in monofocal, but in multifocal lenses we try to reach zero in both eyes. in both eyes. I don't do this. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہمارا اپنا نیشن کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہر آئی کو انڈیویجولی 6 بنائیں. یہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کنسنسس ہے اور یہ ایڈوائس ہے آپ کمپنیز کی طرف سے کہ آپ وہ پرانی عادت ترک کر دیں, آپ زیرو کو ایم کریں. ہاں یا فرسٹ نیئرسٹ جو مائنس ہے اس کو ایم کریں. یہ تو ہم زیرو کر رہے ہیں یا فرسٹ مائنس کو کر رہے ہیں, اور اس میں جو پیشنٹ کی آنکھ میں آلریڈی ایئر کا ڈفرینس ہوتا ہے, اسٹیگماٹزم اس کو کرتے ہیں, جی جی اس کو اگنور کر کے ہم کریں گے. ہاں اس کو اگنور کر کے کریں گے نا, ہم تو آئی ایل ماسٹر کی بات کر رہے ہیں. We don't consider it. وہ جو بھی ہے وہ کے ریڈنگ کی ایوریج لیتا ہے نا بایو میٹر آپ کا, تو یا تو پھر ٹورک پہ چلے جائیں اور یا پھر اپنا انسین پلیس کریں, سلیپر میریڈین پہ ڈالیں گے نا آپ. لیکن اس میں بھی اب میں نے پرسنلی دیکھا کہ ایک زمانہ تھا جب میں سارے انسین 12 o'clock پہ دیتا تھا, پھر ہم نے سوچا کہ نہیں ٹیمپورلی جانا بہتر ہے, تو رائٹ ہینڈ فیلٹ ویری ایزی کہ تھوڑا تھوڑا نیچے اترتا وہ 180 تک چلا گیا. تو لیفٹ آئی میں پھر ہم پوزیشن بدلتے تھے, سوئچ کرتے تھے, تو 8 ٹائمز پہ پوزیشن سوئچ کرنا ٹو پلیس ان سی این, اور اوپر سے پریمیم آئی او ایل کی ٹینشن, تو اس نے اور لائف کو ڈیفیکلٹ کیا. الٹیمیٹلی فار اباؤٹ لاسٹ 5 years or so میں نے لیفٹ ہینڈ کو ٹرین کیا کہ اب آئی ڈو لیفٹ آئی فیکو ود لیفٹ ہینڈ, رائٹ آئی فیکو ود رائٹ ہینڈ. اس کی وجہ سے ایک ڈیکسٹیریٹی اور ایک آسانی ہوئی کہ آئی کوڈ پلیس مائی انسین اینی ویئر. لیکن میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انسین آہستہ آہستہ ہماری ہیں سنکن آئیز, آئی بروز ہائی ہوتی ہیں اور ڈیپ سیٹ آئیز ہوتی ہیں, تو آہستہ آہستہ جو ہے عادت ہو گئی کہ آئی ایم گوئنگ ٹیمپورلی. اور زیادہ تر پیشنٹس کا ہمارا اگینسٹ دا رول ہوتا ہے اسٹگمیٹزم. سو 180 became the meridian of choice for most of the patients. حتیٰ کہ اب ریسنٹلی کسی پیشنٹ کا مجھے ہوا کہ اب میں اس کو 12 o'clock پہ کروں, تو ایک زمانے تک تو میں کرتا رہا, لیکن اب 12 o'clock پہ میں کرتا ہوں تو آئی فیل کہ آئی ہیو تھریٹنڈ دا پیشنٹ ود مور انسیڈنٹس آف corneal damage and complications. کیونکہ I am not feeling, I feel that as if I am doing something new today. تو اب پھر اس سے نتیجہ کیا نکالا میں نے, وہ جو قریشی صاحب جب بچپن میں ہمیں آ کے ڈیمونسٹریٹ کیا کرتے تھے ٹورک آئی او ایلز کے زمانے میں, جب یہ ایلکون کے پلیٹ فارم سے ٹورک آئی او ایل انٹروڈیوس کروا رہے تھے, اب یہ نتیجہ نکالا ہے میں نے, اور جو کہ بہت لوگ کہتے ہوتے تھے تو میں اس کو نہیں سنتا ہوتا تھا غور سے. اب میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ اپنے انسین کی لوکیشن فکس رکھیں جس پہ آپ بیسٹ ریزلٹ دے سکیں. وہ کون سی ہے؟ ٹیمپورل فار می. باقی جو اسٹگمیٹزم ہے اس کو ٹورک لینس سے کریکٹ کریں جتنا بھی بچتا ہے, جتنا تو اس سے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ انسین ویری کریں. اتنا تو ویری کر سکتا ہوں میں کہ تھوڑا سا سپرو ٹیمپرل آ جاؤں, لیکن اب میں نے دیکھا کہ اب میں 12 o'clock پہ ڈیپ سیٹ آئی میں انسین دوں اور پھر فیکو پروب لے کے جاؤں
تو آئی فیل کہ میں نے پیشنٹس کو ایکسٹرا تھریٹ میں ڈال دیا ہے. اتنا وہ فرینڈلی ایریا ہے ٹیمپورل اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں. تو اب خاص طور پر جب سیفی نے اتنا اچھا ایک یہ لانچ کر دیا ہے کہ ٹورک لینس میں اسپیشل پرائس بھی دے رہے ہیں اور اس میں بیوٹی ہے. ابھی ہم اس پہ آئے نہیں, اصل میں ٹورسٹی رہ گئی ٹچ کرنے سے, کہ ہم اس کو بینگ فور ہیپٹک ڈیزائن ہم اس کو دونوں طرف روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. کیلکولیشن میں بھی پوری سپورٹ ہے. تو ان حالات میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ٹورک لینس نہ ڈالیں. تو اب میں انسیجن کو اتنا ہی ویریفائی کرتا ہوں کہ 180 ڈگری سے اوپر نیچے تھوڑا بہت کر لیا اور پھر بھی دیکھا کہ اسٹگمیٹزم آ رہا ہے تو I'll go for a toric IOL instead of going on 12 o'clock again and exposing the patient to corneal distortion and difficult surgery scenario. تو سر پیشنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے 1.5 کے اسٹگمیٹزم کے ساتھ اور کہتا ہے میں نے پروگریسو IOL امپلانٹ کروانا ہے آپ سے, تو آپ اس کو انسیجن کے تھرو ہی پھر اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, مطلب ٹیمپورل جا کر ٹرائی ٹو انسیجن کے تھرو اگر ہو جائے تو, اگر اس کا اسٹیپر میریڈین 180 پہ ہے تو پھر تو انسیجن کے تھرو ہو جائے گا, ورنہ پروگریسو ٹورک ڈالیں گے نا. تو وہ تو جب پیشنٹ ٹاپ اینڈ پہ آ گیا ہے تو اس کو تو پھر اتنا فرق نہیں پڑتا کہ جس نے 80-90 ہزار روپیہ خرچ کرنا ہے تو وہ 10-15-20 ہزار روپیہ اور بھی خرچ کر سکتا ہے. اور لوور لینڈ پہ ہے اگر مانو فوکل ڈال رہے ہیں تو وہ تو آپ لوگوں نے پہلے ہی بہت بڑی ایک ایڈوانٹیج دے دیا ہے فار ریسرچ پرپز اینڈ فار دا بینیفٹ آف دا پیشنٹس کہ آپ ایک اسپیشل پرائز دے رہے ہیں. جو ایڈوانٹیج ادھر لیوسیڈس کو حاصل ہے وہ ٹورسٹی میں سیفی کو ہے کہ یو کین کمبائن اکانومی ود کوالٹی بائی آپٹنگ فار اے سیفی ٹورک IOL. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور وہ ہے بھی فرینڈلی کہ امپلانٹیشن بھی فرینڈلی ہے, پری لوڈڈ ہے, آرام سے بیگ میں ڈالیں, رائٹ لیفٹ جدھر مرضی گھمائیں, ٹورک مارکر اس کا ایبسولوٹلی کلیئر ہے, آن لائن سیفی کی سپورٹ بالکل ایکسیلنٹ ہے, اور اتنی بیوٹیفل ہے کہ ہم ایک دن میں اور سلطان بیٹھے ہوئے اس کو نیوٹرلائز کر رہے تھے تو اٹس اے ویری ویری فرینڈلی کیلکولیٹر کہ آپ سفیریکل پاور لینس کی آگے پیچھے کرنے سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا اینڈ ریزلٹ میں کیا فرق پڑ رہا ہے. کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ +19 ڈالیں تو یہ ہوتا ہے, ہاں 18.5 ڈالیں تو یہ ہوتا ہے, پھر ہم اس کی اویلیبلٹی بھی دیکھ رہے تھے. تو الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ جو لینس اتفاق سے اویلیبل ہے اس کے ساتھ تو جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ 0 کو ٹچ کر رہا ہے, اور جو ہم نے کیلکولیٹ پہلے کیا ہوا تھا ماسٹر کی مدد سے اس میں 0.47 کے قریب ریزیڈول آ رہا تھا. اور جب ہم نے سمپل اس کو مینیپولیٹ کیا, اس وہ جو ایک دیا ہوا ہے اوپر نیچے جس سے پاور کو کر سکتے ہیں آپ کر ایرو ہیڈ کی مدد سے, تو ہم نے دیکھا کہ ہم تو 0 کو ٹچ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے وہی ڈالا تو وی گاٹ دا سیم ریزلٹ. تو اس ساری سینیریو کی موجودگی میں ہم نے سمپل اس کو مانو فوکل میں تو بہت ہی آسان ہے, تو ملٹی فوکل بھی اگر ڈالنا ہے تو پھر ہم اس کو بیسٹ تو یہی ہے نا کہ میں اپنی نہ سیٹ بدلوں نہ ہی بہت زیادہ انسیجن کو بدلوں, بلکہ میں وہ سارا لینس کو کمپنسیٹ کرنے دوں اگر وہ ایک رینج سے زیادہ ہے تو. اور پھر بعض اوقات تو وہ آتا ہی سپرونیزل ہے, تو سپرونیزل تو میں کٹ نہیں لگا سکتا. تو اب میں نے دیکھا کہ سپرونیزل نہیں لگا سکتا, میں نے سپیریئر بھی نہیں لگانا, میں نے 90 پہ بھی نہیں لگانا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری روٹین ہٹتی ہے تو میرے اس پیشنٹس میں رینٹ کا بھی, کارنیل ڈیمیج کا اور انسیجن برن کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے, کیونکہ میں یوز ٹو نہیں رہا. کوئی اور سرجن جو 12 o'clock پہ کر رہا ہے اور وہ اس کا ٹیمپورل کا عادی نہیں ہے اور وہ لیفٹ ہینڈ سے بھی نہیں کر سکتا, تو اس کو بھی پھر ٹورک پہ آنا پڑے گا نا. تو اس لیے انسیجن کو کریں آپ ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے, لیکن ٹورک IOL کو ایز اے بگر آپشن آپ رکھیں ایک وائڈر پکچر میں ٹو مینیج اسٹگمیٹزم. اور مجھے ابھی ہمارے دوست ہیں ان کا فون آیا تھا, بڑے سینئر اپتھلمالوجسٹ ہیں, کہ کریٹوکونس کا پیشنٹ ہے تو میں اس کو اب مینیج کرنا چاہتا ہوں.
تو کریپٹوکونس میں اگر سی ایکس ایل آپ نے کر لی ہے اور مایوپیا بہت ہائی ہے تو اس کے لیے بھی بیوٹی ہے. مانوفوکل ٹورک IOL is an ideal choice for that patient for IOL exchange as well. اس صورت میں سر یہ منی ویل ٹورک بھی ڈال سکتے ہیں ایسے پیشنٹ کو جس میں اس میں ہم منی ویل ٹورک پہ ہم نہیں جائیں گے, پروگریسو پہ مانوفوکل ڈالیں گے. سرجن نے سر چانس لیا تھا جب زائس لے سکتے ہیں انہوں نے ڈالے اور سکسیسفلی ماشاءاللہ. لیکن نا کارنیل فنکشن جو ہے وہ پور ہے انسٹیڈ آف آل دیز تھنگس. ڈسٹارشن بہت زیادہ ہیں, تو یو نیور نو کہ وہ پھر ان ملٹی فوکل ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے بہیو کرے گا. ہاں جی ہاں, وہ سی ایکس ایل سے آپ نے کیا تو ہے, لیکن میں پرسنلی اس میں مانوفوکل ٹورک کے ساتھ کریکٹ کرنا چاہوں گا. ریفریکٹیو پرسیژن ٹو انہانس پیشنٹ سیٹسفیکشن. ایگزامینیشن میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا بایومیٹری. بایومیٹری میں کیا امپورٹنٹ ہے, بایومیٹری میں اب آپ نے 4th جنریشن فارمولا پہ جانا ہے. 4th جنریشن فارمولا کا 3rd جنریشن سے فرق بڑا سمپل ہے. جو فارمولا افیکٹو لینس پوزیشن کو انکارپوریٹ کر لے وہ 4th جنریشن ہے. افیکٹو لینس پوزیشن وہ پوزیشن ہے جو ہمارے خیال میں بیک کا سائز میئر کرتے ہوئے, انٹیریئر ٹیمپرل ڈیپتھ میئر کرتے ہوئے, جو کہ آپ کا آپٹیکل بایومیٹر سارا کچھ کرتا ہے, ان سب کو اکاؤنٹ میں لیتے ہوئے ہمارا جو نیا لینز ہے اس کا کانٹیکٹ اینگل کیا ہے, اس کی پوزیشن کیا ہوگی بیگ میں, وہ ہے افیکٹو لینس پوزیشن, ایکسپیکٹڈ لینس پوزیشن. تو جو فارمولا اس کو انکارپوریٹ کرے گا وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا. اور اب ایک 5th جنریشن فارمولا کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر 4th جنریشن فارمولا میں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کریں تو وہ 5th جنریشن ہے آلموسٹ. وہ کیسے کر رہے ہیں کہ او سی ڈی کیا کرتا ہے, ہمفرے ویول فیلڈ اینالائزر کیا کرتا ہے. آپ ویول فیلڈ کرتے ہیں, آپ نے پیشنٹ کی ایج فیڈ کی, نام فیڈ کی یا ریس فیڈ کی, اس کے اندر سافٹ ویئر ہے جس میں آپ 50 ایئرز اولڈ فیمیلز کا سرٹن اماؤنٹ آف ڈیٹا آلریڈی اس کو دیا ہوا آپ نے سافٹ ویئر کو. اس کو کہتے ہیں ایج میچڈ نارمل, کہ 50 سال کی خاتون میں ایکسپیکٹڈ ویول فیلڈ کیا ہونا چاہیے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر میں آپ نے دیا ہوا ہے. یہ ایک نارمل رینج ہے, اس رینج کے اگینسٹ اس پیشنٹ کے ویول فیلڈ کو وہ پرکھتا ہے اور اس کا کمپیریزن کر کے آپ کو آؤٹ کم دے دیتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں پیٹرن ڈیویشن میپ یا اسٹینڈرڈائز پیٹرن ڈیویشن میپ یا ڈیویشن فرام دا ایج میچڈ نارمل. تو یہ کانسیپٹ ویول فیلڈ اینالائزر سے شروع ہوا تھا, او سی ٹی نے اس کو پیک پہ پہنچا دیا. یہی کام او سی ٹی مشین کرتی ہے, اور اسی وجہ سے ینگ پیشنٹس کا او سی ٹی آپ کرتے ہیں تو مشین ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے جب تک آپ اس کی ایج 20 سال سے اوپر نہ کریں, کیونکہ وہ ڈیٹا اس کو دیا نہیں ہوا, وہ کمپیئر نہیں کر سکتا اس کو. تو 4th جنریشن فارمولا کی مدد سے آپ نے جو پاور کیلکولیٹ کی, اگر آپ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایج میچ نارملز کے ساتھ کمپیئر کر سکیں اور مشین آپ کو بتا سکے کہ اس کو پھر کہتے ہیں ان باؤنڈ ایررز, آؤٹ باؤنڈ ایررز, کہ ڈاکٹر صاحب آپ مشین آپ کو میسج دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیلکولیشن ہماری ایکسپیکٹیشن سے باہر فال کر رہی ہے, تو کائنڈلی ریویو یور ریزلٹس, کہ یہ جو ہے کچھ پیشنٹ آپ کا ان یوزل ہے یا پھر آپ کی مشین نے کوئی ایرر دی ہے, تو آپ اپنے آپ کو ریویو کر لیں. تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کہ وہ ایک دائرے کے اندر کمپیئر کر کے نارمل لوگوں جیسے بیہیویئر ہے اگر, تو وہ اوکے کر کے آپ کو پرنٹ آؤٹ دے دے گا, ورنہ آپ کو کہے گا ری وزٹ کرو, یا تو مشین نے کوئی ایرر دی ہے یا پھر یہ پیشنٹ اس رینج میں آ رہا ہے جو کہ ان یوزلی لمبی آنکھ ہے, ان یوزلی تھک لینز ہے, تو اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کر کے اپنی ذمہ داری پہ فیصلہ کرو. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہیں بایومیٹری میں بھی, اور یہ آن لائن اویلیبل ہیں. آپ سمپل آئی او ایل ماسٹر سے کیلکولیشنز لے کے سیفی, ایلکون, ASCRS کیلکولیٹر, ASCRS calc.com کسی پہ بھی چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو یہ سارے
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फार्मूलाज भी मिल जाएंगे। रेटिना में आप देखेंगे ओसीटी कंट्रास्ट फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया। टोपोग्राफी में आप देखेंगे कि कॉर्निया कितनी को उसमें शरारत कर सकता है और हम उसको कितना मैनेज कर सकते हैं। पिपेलोमेट्री है कि अब कुछ ना कुछ पीपल डिपेंडेंसी हर लेंस में है, जितना मर्जी कंपनीज क्लेम करें। तो अगर पीपल का साइज अनयूजुअली उसका डायलेटेड आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो यू हैव नीड टू बी वेरी कॉशियस कि इस पेशेंट को रियल बेनिफिट नहीं मिल सकेगा मल्टीफोकैलिटी का, या उसको कम से कम एक्सप्लेन कर दें। ड्राई आइज का पेशेंट है तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा, उसको बिफोर हैंड ट्रीट करें। इवन जो अब सेंसिटिव प्रीमियम लेंस सर्जरी वाले लोग हैं, आशमानी साहब जैसे, वो कहते हैं ड्राई आई एनालिसिस भी पहले करें, रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले ड्राई आई एनालिसिस भी करें। देयर इज अ फुल मशीन अवेलेबल नाउ जो बोमियन ग्लैंड तीनों लेयर्स को अलग-अलग एनालाइज करके आपको बता देती है कि कौन सी लेयर डेफिशिएंट है पेशेंट की, उसको पहले ट्रीट करें और फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी या प्रीमियम आईओएल सर्जरी पे जाएं। इंडिकेशंस में हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स आइडियल हैं, मोटिवेटेड होना चाहिए पेशेंट, उसकी अच्छी होनी चाहिए टीयर फिल्म, और ऐनक से उसको बैर होना चाहिए। डॉक्टर साहब मैंने अखबार पढ़नी छोड़ दिया ऐनक लगाने की वजह से, वो पेशेंट आइडियल है मल्टीफोकल लेंस के लिए। आईओएल कैलकुलेशन वो हमने डिस्कस कर लिया तकरीबन, और पेशेंट से आपने बात क्या करनी है। अगर वो नाइट टाइम ड्राइविंग है, मैं तो अब उसको ऑफर कर दूंगा सीफी का लेंस, लेकिन फिर भी अगर वो ऑक्यूपेशनल ड्राइवर है, फिर भी मैं उसको वार्न करूंगा कि भाई हो सकता है तुम्हें कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि 100% डिस्फोटॉप्सिया से ये भी नहीं है क्लियर, कुछ ना कुछ ये भी करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इमेजेस तो हैं ना एट साइमल्टेनियस, 2-3 उसको रेंजेस तो मिल रही है ना। तो इसलिए वो नीड टू बी कॉशियस कि कोई अदा कर रहा है जिसने रोज ही रात को जाके शूटिंग करनी है, रोज ही रात को जाके 10 बजे प्रोग्राम करना है, तो आप उसको मल्टीफोकल लेंस डालते हुए जरा एहतियात करें, उसकी जिम्मेदारी पे डालना भी है। तो हॉबीज देख लें कि उसको कोई ऐसा, अगर उसका मसला है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जैसे अब हम माइक्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो हम तो अभी तक स्केर्ड हैं अपनी आंखों के बारे में, और अपने किसी कोलीग के लिए मल्टीफोकल लेंस डालने के बारे में वी आर येट नॉट क्लियर कि क्या करना चाहिए। स्पोर्ट्स हैं, पायलट्स हैं, ये सारी बातें हमें कंसिडर करनी है उसकी पेशेंट सिलेक्शन में। और अगर हम इन बातों का ख्याल करते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं पेशेंट को, तो फिर सरप्राइजेस भी कम होती हैं और हेडेक्स भी कम होती हैं, जितना हमने बताया। और फिर दूसरा, मैं अक्सर अपने डॉक्टर दोस्तों को कहता हूं कि आप गनी हो जाएं। एक गनी की सिर्फ क्या होती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तू मल्टीफोकल डलवाता है, प्रोग्रेसिव डलवाता है या मोनोफोकल डलवाता है, मेरी गरज वाबस्ता नहीं है उससे कोई। मुझे तो आप कहेंगे मैंने तो एक स्टैंडर्ड की फेको करनी है अच्छी, और जो लेंस हमने पेशेंट के साथ डिस्कशन करके चूज किया वो डाल देना है। तो मैं तो ये उसको बताता हूं, मेरा स्टाफ भी बताता है, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। हमारा सारा सराउंडिंग भी बता रही होती है कि यहाँ टोरेक, मल्टीफोकल टेक्नोलॉजी हर किस्म की अवेलेबल है, लेकिन हमारा कंसर्न कोई नहीं है, तुमने डलवाना डलवाओ, नहीं डलवाना ना डलवाओ। ये है वो एटीट्यूड जो आपको बाद में हेल्प करेगा। अगर आपने किसी तरह अपने आप को जोड़ दिया बहसियत डॉक्टर कि मेरी गरज तो इससे वो बचता है कि मेरा ट्रिप तो तभी बनना है अगर तुमने ये मल्टीफोकल डलवाया, तो दैट्स वेयर यू विल बी हर्ट। मुझे यकीनन इस बात से कोई नहीं है, मैंने आपको टेक्नोलॉजी ऑफर कर दी है, एक्सप्लेन कर दिया है, कंप्रोमाइजेस बता दिए हैं। अब आप जोन सा भी लेंस डलवाएंगे, आई विल बी हैप्पीली इम्प्लांटिंग इट। मुझे तो अल्लाह पाक बरकत वाला रिस्क अता करेगा बाहर सूरत। जो कुछ भी सब पेशेंट में साथ लेके जाएगा, लाख वाला लेंस है तो लाख रुपए अपनी आंख में बिल्कुल, क्या अब वो आपकी आंख में डलना है और आपने उससे एंजॉय करना है। कि एक मैंने वापडा का एक डायरेक्टर था, उसको गए दिनों की बात है, वो लेंस जो अब हमने छोड़ दिए हुए हैं, वो मैंने उसकी दोनों आंखों में डाला। वो उसके लिए तो इट वाज अ न्यू बिगनिंग। कहता डॉक्टर साहब मेरे को तो सारा दिन आके लोग यही पूछते रहंदे ने, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ किथे गई।
کہ وہ مایوب بھی تھا, دور کی اینک بھی لگاتا تھا, نزدیک بھی لگاتا تھا, وہ اینک فری ہو کے سائن کر رہا ہے, فائل ڈسپوز کر رہا ہے, 4-5 سال ہی انجوائڈ اینک فری لائف. تو اٹس اے گریٹ بلیسنگ. لیکن ہم ایسے پیشنٹ کو کیوں دیں جو اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ بعد کا بیہیویئر تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن ہم نے دس از ہاؤ وی جج. کہ میں نے ایک پروفیسر کو بھی ڈالا سیفی کا, پروفیسر آف سرجری کو, لیکن ہم نے 1.5 ماہ لگایا تو چوز کر. میں نے کہا پوری تسلی کرو کہ یہ آپشنز اویلیبل ہیں, پین آپٹک کے ساتھ یہ خوبی ہے, یہ پرابلم ہے, زائز کے ساتھ یہ خوبی ہے, یہ پرابلم ہے. مجھے اگر کہو کہ فیصلہ کرنے کو, تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں سیفی کا پروگریسو ڈالوں گا, اور مانو فوکل کے ساتھ یہ بیوٹی ہے, ایبسولوٹ شارپ وین ہوگی لیکن نزدیک اینک کے بغیر کچھ نہیں کر سکو گے. اور سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی ریزیڈول ایرر رہ جائے, تو اینک تمہیں پھر بھی لگانی پڑے. وہ جو ہم نے 6 ہفتے کھپائے تھے, بالکل ٹائم دیا تھا اس کو, الحمدللہ اٹ وینٹ ویری ویل, ویری ہیپی. حالانکہ اس کو ڈیورنگ سرجری تو سرجری کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس میں سے یہ کہتا ہے لوگ باہر لائن جو ہے نا, اس کے نہیں, ہی از ویری ہیپی. کیونکہ اس کا سب سے بڑا کنسرن ہی یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا کام جو سفر ہو رہا ہے, 69612 وین تھی اس کی, ابھی اس نے کروایا اس لیے کہ آئی ایم انیبل ٹو پرفارم مائی سرجریز ناؤ پیسفلی, کہ مجھے مسلسل نیک کرتی رہتی ہے کہ اس آئی میں کوئی پرابلم ہے اور مجھے فائن ورک میں دقت ہوتی ہے. تو ہی از ویری ہیپی. حالانکہ اس کو بالکل ان ایکسپیکٹڈ 0.75 کا اسٹگماٹزم آ گیا, جو کہ بالکل ہمیں توقع نہیں تھی. لیکن جب وہ 6 ہفتے گزرے ہیں تو سم ہاؤ کچھ ہیلنگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کو وہ ریزیڈول آ گیا, تو وہ اس کے لیے ڈرائیونگ میں گلاسز بھی یوز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں آپ کو کیوں ساری فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ انٹریکشن از ویری امپورٹنٹ. پھر آپ کے لیے کوئی چیز اتنا ہرٹ نہیں کرے گی, میٹر نہیں کرے گی, اگر آپ نے تھوڑا استغنا کا, غنی ہونے کا اور تھوڑا سا ڈسٹینس رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے, میرے لیے برابر ہے. ہاں, کہ اور پھر ٹائم جن کے پاس نہیں ہوتا وہ آتے ہی نہیں ہیں پریمیم آئی او ایل پریکٹس میں. پریمیم آئی او ایل پریکٹس وہی کرے جو 4 باتیں پیشنٹ کے ساتھ کرنے کا, جس کے پاس ٹائم ہے, جس کا سٹاف تھوڑا سا کالز لے سکتا ہے اور رسپونڈ کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اس طرح کے سیشنز آپ ڈاکٹرز کے سٹاف کے ساتھ رکھیں, کہ کوئی ایسی میٹنگ رکھیں کہ جس میں جو آپ کے کے او ایلز ہیں, جو آپ کے پرنسپل یوزرز ہیں, ان کو آپ اکٹھا کر کے ان کے پرنسپل جو ایڈوائزرز ہیں, جو لڑکے پیشنٹ کو بریف کرتے ہیں, جو ان کی کالز لیتے ہیں, ان کے لیے ایک سٹرکچرڈ پروگرام بنا کے ان کو ٹرین کیا جائے. وہ اس کا ٹورک کا اور اس کا ان پٹ بہت بڑھا دے گا, کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جنرلی ٹائم نہیں ہے. تو اگر ہم ان کے سٹاف کو جو تھوڑی سی ایف اے یا بی اے کی بیسک کوالیفیکیشن رکھتے ہیں, کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوں, ان کو اگر ہم تھریٹیکلی اسٹرانگ کر دیں تو آپ لوگوں کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے بہت آسانی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس طرح کا اگر ایک سٹرکچرڈ کوئی سنگل ڈے ورک شاپ ارینج کی جائے تو, اور دوسرا ایک عزت نفس کا احساس ہے نا, کہ آپ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا دیں گے کہ ڈاکٹرز کو تو انٹرٹین کرتے ہی ہیں, اپنے مارکیٹنگ سٹاف کو بھی کرتے ہی ہیں, تو وہ بھی تو ایک بہت پرنسپل ڈیسیژن میکنگ میں اور کنورژن آف دا پیشنٹس انٹو پریمیم آئی او ایل یوز میں ان کا رول بہت وائٹل ہے. تو ان کے لیے اگر کوئی پروگرام, آئی ول بی گلیڈ کہ اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے مل کے کوئی سٹرکچرڈ پروگرام بنا لیں, اور اسی طرح اس کو ہم ویبینار کی شیپ میں ریکارڈ کر لیں, تو وہ آگے بھی ہمارے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بڑا ہیلپ کرے گا. تو پائلٹس, ڈرائیورز, یہ باتیں ہم نے ساری دیکھ لی. میکولوپیتھی ذرا بھی ہے تو نہ ریکمینڈ کریں. گلاکوما کے پیشنٹس میں آپ یوز کر سکتے ہیں چونکہ اس میں میکولا کا فنکشن آخر تک انٹیکٹ رہتا ہے, لیکن اگر کوئی کمپرومائز ہے تو بتا دیں کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہوا اور تمہاری سینٹرل وین گلاکوما نے متاثر کر دی تو ہمارے لینز کو نہ بلیم کرتے رہنا, وہ کالا موتیا تمہارا اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے. اور میں ابھی سیشن میں بیٹھا ہوا تھا, ڈاکٹر یحییٰ تھے لاہور کی میٹنگ میں, فیکو ان چیلنجنگ کیسز کر رہے تھے, تو میں نے ایک کمبائنڈ فیکو وتھ ٹریبیکولیکٹمی ویڈیو دکھائی
اور اس میں میں نے ملٹی فوکل ڈالا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے گلاکوما کے پیشنٹ میں ملٹی فوکل کیوں ڈالا؟ میں نے کہا پیشنٹ اتنا موٹیویٹڈ تھا کہ وہ اتنا ہیپی ہے کہ اس کو ایک تو فنانسز کا مسئلہ نہیں تھا, دوسرا میرا بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ اس میں کنٹراسٹ سینسٹیوٹی خراب نہیں ہوتی کیونکہ سینٹرل وین از دا لاسٹ تھنگ ٹو گو ان گلاکوما. لیکن لٹریچر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ گلاکوما میں کیئرفل رہیں. اچھا, اس پیشنٹ کی یہ کہانی تھی کہ ایک آئی تو میں نے کر دی, ٹریبیکلیکٹمی کی, پھر فیکو کی. دوسری آئی کے وقت وہ یو ایس اے میں تھا, وہ کوئی کاپر کا بزنس کرتے ہیں. یو ایس اے میں انہوں نے پریزنٹ کیا کسی کو, انہوں نے کہا کہ یور ڈاکٹر ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب. اس سے میری تھوڑی سی اور انکریجمنٹ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں وہی پروسیجر کروں گا جو تمہارے ڈاکٹر نے پاکستان میں کیا ہے, کہ میں دونوں کام کروں گا, فیکو بھی کروں گا, ٹریپ بھی کروں گا, لیکن میں وہ لینتھ نہیں ڈالوں گا جو اس نے ڈالا ہے, میں تمہیں مانو فوکل ڈالوں گا. اب وہ اس کو ریکویسٹیں کرتا رہا کہ آپ, میرا ڈاکٹر کہتا تھا کہ دوسری آنکھ میں ملٹی فوکل ڈلے گا تو پھر آپ کو صحیح مزہ آئے گا. وہ نہیں مانا, اس نے مانو فوکل ڈال دیا. تو میں نے یایا کو بتایا کہ وہ پیشنٹ اتنا موٹیویٹڈ ہے کہ وہ لاسٹ وزٹ آیا تھا پاکستان, مجھے کہتا تھا اس کو ایکسچینج کر دو. تو میں نے کہا رہنے دیں, گلاکوما بھی ہے, ٹریپ بھی چل رہی ہے, تو بار بار ہمیں پروسیجرز نہیں کرنے چاہیے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ اس کو چلنے دیں. اب وہ سنگل آئی میں ایک میں ملٹی فوکل ہے, ایک میں مانو فوکل ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی اینک فری ہے. موبائل دیکھ لیتے ہیں, چھوٹی موٹی ریڈنگ کر لیتے ہیں, کوئی لمبا کام کرنا ہو تو اینک لگا لیتے ہیں, لیکن فار 90% آف ہز ویژول ڈیلی ویژول لائف ہی از اینک فری. تو یہی کہتا ہے کہ یو آر لکی ٹو ہیو سچ ایکسٹراڈنری پیشنٹ. تو جنرل ریکمینڈیشن یہی ہے کہ اگر کوئی اور کوماربیڈیٹی ہو تو بی کیئرفل. سر ویسے یہ کئی سرجن ہیں, نام نہیں لیں گے, اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اور لگتا ہے یہ آگے چل کے شاید یہ ٹرینڈ نہ بن جائے, ایک آنکھ میں مونوفوکل ایک میں پروگرس. اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ایکسپلین کہ دونوں آنکھوں میں ڈالا ہوگا ملٹی فوکل تو آپ 90% اینک فری ہوں گے. ایک میں ڈالا ہوا ہے تو آپ 80% 70% اینک فری ہوں گے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اور میرا کرائٹیریا تو بہت ہی آسان ہے. I do to recommend to the patient what I can recommend to my brother, what I can recommend to my father. میں نے اپنی ماں کی آنکھ میں ایک میں مارا فوکل ڈالا تھا کسی زمانے میں, تو دوسری سرجری میں نے ان کی ریسنٹ کی ہے تو میں نے ٹرائی فوکل ڈالا, اینڈ شی از ویری ہیپی. کہتی ہے کہ یہ شیشہ تم نے صحیح ڈالا. اور ماشاءاللہ اب وہ کوئی گلاسز کی ضرورت نہیں رہی. وہ جو ان کے ڈیلی کے ٹاسک ہیں, قرآن پڑھنا ہے, کوئی اخبار دیکھنا ہے, she was doing it and I feel happy in my heart. So جب آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کی پھر اپنی ویلیو ہوتی ہے, وہ اگلے کو پہنچ جاتی ہے بات کہ آپ نے ایک تو اللہ کے ہاں سرخرو ہیں کہ آپ نے انٹینشنلی کوئی کرائم نہیں کیا, اور پھر بھی کوئی چیز چلی گئی ہے تو آپ نے ڈچ نہیں کیا, آپ اس کی بات سننے کو, اس کا پرابلم سالو کرنے کو تیار ہیں. اور مجھے تو اللہ کے فضل سے اب ہنڈریڈز ہو گئے ہیں مختلف ٹائپس کے. ریفریکٹیو کے زمانے سے میں تو ڈال رہا ہوں. آئی واز دا فرسٹ پرسن کہ جس نے رینر کے اوریجنل ڈیزائن پہ بائی فوکل پہ پہلا پیپر پاکستان میں جو میں نے بوربن کانفرنس میں پیش کیا تھا, اور قاضی صاحب جیسے لوگ بھی اس پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, اور اس نے پریلیمنری شروع کر دیتا ہے جو ٹیکنالوجی آتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو ابھی تک کوئی ایکسپلانٹ نہیں کرنا پڑا, لیکن پیشنٹ پوچھتا ہے تو میں دعویٰ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ 2% ریٹ ہے, 1 to 2% انٹرنیشنل ایکسپلانٹیشن کا ریٹ ہے ملٹی فوکل آئی او ایل کا. تو وہ بھی بتاتا ہوں, میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنا پڑا, لیکن میرے کولیگز کہتے ہیں کہ 100 میں سے 1 یا 2 پیشنٹ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے, ان کا ایکسچینج کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جب یہ سارے فیکٹس آپ نے شیئر کیے ہوئے ہیں اور بتا دیا آپ نے کہ مانو فوکل ملٹی فوکل کا کمبینیشن اتنا آئیڈیل نہیں ہے جتنا ملٹی فوکل کمبینیشن ہے, پھر کوئی ایشو نہیں. جب آپ اوور پرومس کریں گے تو پھر مسئلہ ہے. انڈر پرومس اوور اچیو, دین یو آر سیف. کیٹریکٹ سرجری ریفریکٹیو سرجری ہے, جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا
کہ اس میں نہ صرف آپ نے اس کا کلاؤڈی لینس نکالنا ہے بلکہ اس کی ساری ہڈن ریفریکٹیو ایررز کو بھی کریکٹ کرنا ہے. یہ ایک نیا پیراڈائم ہے, یہ نئی ڈیفیکلٹی ہے جس کو اس سے انڈسٹری اور سرجن فیس کر رہا ہے کہ ہم نے پیشنٹس کی ایکسپیکٹیشنز کو بہت بڑھا دیا ہے کہ اب ہم اس کی نہ صرف یہ کہ اس کا لینس ٹھیک کرتے ہیں, اس کی کلاؤڈینس دور کرتے ہیں, بلکہ ہم کارنیل ایرر, اسٹگمیٹزم, ہائر آرڈر آپریشنز, ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارا کچھ نیوٹرلائز کر کے اس کو ایبسولوٹلی کرسپ ٹاپ کوالٹی ویژن دے سکیں. تو یہی ارادہ ہونا چاہیے. اور کل ہی کسی سے میں بات کر رہا تھا, بلکہ اپنی مینجمنٹ سے بات کر رہا تھا کہ جی آئی کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بنائیں, ای این ٹی کی بنائیں, سب کو اسسٹنٹس دیں, ایم اوز دیں. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہوگا؟ میں کہا اگر آپ نے ارادہ ہی نہ کیا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. انسانی لائف کے اندر اللہ رب العزت نے جو دستور بنایا ہے, چاہے دین کی بات ہو, چاہے دنیا کی بات ہو, چاہے آخرت کی بات ہو, جس چیز کا آپ ارادہ کریں گے وہ وجود میں آئے گی. اور سورہ بقرہ کے پہلے ہی 4 رکوعوں میں وہ ساری تفصیل بیان کر دی ہوئی ہے اور کلیئرلی بتا دیا ہے کہ آپ نے مانگی اہدنا الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ میں دعا مانگی, جواب دے دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے کتاب جس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. جو تم نے مجھ سے سورہ فاتحہ میں مانگا اس کا جواب یہ قرآن عطا کر رہا ہوں, پڑھو اس کو. ہدایت کن کو ملے گی؟ متقین کو. پہلے یا دوسرے رکوع میں بتا دیا کہ اب تم 3 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہونے والے ہو. ایک یومنون, جو ایمان لے آئیں گے, وہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, میرے سامنے سر سجود ہو جائیں گے. دوسرے چٹلا دیں گے بالکل صاف صاف اور میرے مقابلے میں آ جائیں گے, تو ان کے لیے تو میں نے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا. تیسرے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ کچھ تو ہیں شعوری منافق کہ وہ جان بوجھ کے آئیں گے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے اندر جائیں, جاسوسیاں کریں اور ان کو تباہ کریں. تو یہ شعوری منافق ہیں, یہ اتنے ہی برے ہیں جتنے, بلکہ ان کے لیے تو جہنم کا سب سے نچلا درجہ, گہری کھائی میں ڈالوں گا ان کو. ایک غیر شعوری منافق ہے مذبذبین بین ذالک, کہ جب پازیٹیو سرکمسٹانسز ہوتی ہیں تو دے آر دیئر ود آل دیئر ہارٹ, لیکن جو ہی کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں. بجلی چمکی تو چل پڑے, تھوڑا اندھیرا ہوا تو ٹھٹک کے رک گئے کہ اب اس مشکل میں تو ہم نے اس لیے تھوڑی اسلام قبول کیا تھا. تو یہ 3 طبقات بھی اللہ پاک نے بتا دیے. تو اس لیے یہ تو انسانی زندگی کا جو بار بار میں تو قرآن کی طرف چلا جاتا ہوں کہ آئی کی ریسرچ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مجھے اب یہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے کہ دوسری چیز جس پہ میں سب سے زیادہ غور و فکر کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دعوت دیتا ہوں, وہ یہی قرآن کا سمجھنا ہے, اس کی تفسیر ہے, اس کو ارادتاً پڑھنا ہے. تو جس چیز کا آپ ارادہ کریں گے. اچھا, پھر جو ارادے کی بات تھی, تینوں طبقوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرف آؤ, تقوی اختیار کرو, تو یہ کتاب تمہیں ہدایت دے دے گی. آپ نے کیا کیا؟ ارادے کا اظہار کیا کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کتاب سے ہدایت پالو. دوسرے نے ارادہ کیا کہ نہیں, میں تو تیرے مقابلے میں آ گیا ہوں, ہوگا خالق تو ان کا, میں تو اپنی مرضی کی لائف گزاروں گا, بعد میں جو ہوگی دیکھا جائے گا. تو ان کو تو کہہ دیا کہ یہ تو بھٹک گئے ہیں. منافق جو ہیں شعوری, ان کے لیے اللہ نے بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے جس سے انسانی ارادے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو ان کی بینائی سلب کر لیتے, کہ انہوں نے اتنی ناشکری کی کہ ہدایت ہم نے ان کو دے دی, نور ان کے سامنے آ گیا, لیکن پھر بھی جب پازیٹیو ہوتا ہے, تھوڑا سا پریویلنگ سرکمسٹانسز ہوتی ہیں تو چل پڑتے ہیں. جو ہی کوئی آزمائش آتی ہے کسی جنگ کے لیے, کسی غزوے کے لیے, ان کو طلب کرتے ہیں, مالی قربانی کا وقفہ آتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ہم اگر ان پہ غضبناک ہوتے اور ہم چاہتے تو ان کی بینائی کو, ان کے سماعت کو ہم سلب کر لیتے, جیسے ہم نے کافروں کو ریمائنڈر دینے کے بعد سمم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ ان کے اس برے ارادے اور برے کنسسٹنٹلی عمل کی وجہ سے ہم نے مہر لگا دی, ختم اللہ علی قلوبہم. وہی کام ہم ان منافقوں کے ساتھ بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے ان کو ان کے مذبذب میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے کہ شاید یہ پکے مومنین میں کنورٹ ہو جائیں. تو یہ ہے ارادہ آپ کا.
تو ڈاکٹر ہوں آپ ہوں جس چیز کی انٹینشن کریں گے پازیٹیو رکھیں گے تو وہی چیز وجود میں آئے گی. جس کا آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے وہ چیز تو وجود میں آ ہی نہیں سکتی. تو آپشنز ہمارے پاس پریس بائیوپیا کے لیے ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہیں.